عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب کا کردار اس سارے معاملے میں اور رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، پھر اسد قیصر صاحب کا کہنا کہ 73 کے آئین کی بحالی اور 26ویں ترمیم کے خاتمے پر بات ہونی چاہیے، آپ کو نہیں لگتا یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں بات چلنی تو دور کی بات شروع بھی نہیں ہوگی؟ اصل میں بات یہ کہ اگر مقدمات پہلے ختم ہو جائیں تو پھر مذاکرات کس چیز پہ ہونے، تو وہ تو اگر کوئی بھی ریلیف جو ہے انہوں نے لینا ہے تو ہو سکتا ہے مذاکرات کے نتیجے میں مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، اور اس وقت دیکھیں 3 بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ مذاکرات کرنے ہیں اور قوم کو کسی طرف لے کے جانا ہے، وہ ہیں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ اچھا، اور جہاں تک یعنی میری اسیسمنٹ ہے یا آپ کہہ لیں اطلاع ہے، اگر خان صاحب کسی موقع پہ تیار ہو جائیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو میرے خیال میں کوئی وہ دونوں لیڈر بھی باقی تیار ہوں گے۔ اگر پر ہے نا، مفروضے پر تو بات اب ہو رہی ہے۔ یہ اسد قیصر صاحب نے تو آگے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کریں، لیکن آپ وہ یہ بھی تو یاد رکھیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ایگزیکٹلی، تو ان کا جو پورا بیانیہ ہے وہ اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ باقی سارے چور ہیں اور میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ لیکن اب مشکل اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے، اور خان صاحب بھی یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کرکٹ کا میچ بھی نہیں کھیل سکتے اگر آپ دوسری ٹیم کے کیپٹن سے بات نہیں کر رہے، تو آپ اس بات پر تو آگے ہیں کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات یہ انہوں نے کہا ہے نا، اسد قیصر صاحب نے، ابھی پتہ لگ جائے گا منگل بدھ کو جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اندر سے کیا بیانیہ آتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے ان کو کوئی ساروں کو نا سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی اور بندہ ہوتا ہے، جب یہ حکومت میں چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی اور بندہ ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر جمہوریت کی اور آزادی اظہار رائے کی اور ان ساری چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے دھرنے بھی دیتے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں چلے جاتے ہیں تو وہ کام بالکل الٹی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی جو آج کل اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے۔ تو اب اگر آپ نے جمہوریت ملک کے اندر چلانی ہے تو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا گلا گھونٹ دو، یعنی جو بھی بندہ آتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو میں اس طرح دیوار سے نابود کروں کہ پھر یہ واپس اقتدار میں آنے کے قابل نہ رہیں، اور پھر میں اپنی اننگز میری چلتی رہے، اس کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لوں، جو کام مجھے کرنے میں اس کے لیے کروں۔ خان صاحب نے بھی یہی کیا جو آج حکومت ہے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا۔ آپ دیکھیں نا، اگر مذاکرات کرنے آپ نے کہا کن ایشوز پہ ہونے چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے انہوں نے جنوری میں اپنی ٹرم مکمل کر لی ہے۔ اب کوئی وہ اپوزیشن اور حکومت نے آپس میں بات کرنی ہے اور ایک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونا ہے، وہ نہیں کر پا رہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے 25 کروڑ کے ملک میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس پہ دونوں کو ٹرسٹ ہو، تو پھر یہ سسٹم کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ سسٹم نہیں باقی رہ سکتا۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے، اور یہ حکومت کو زیادہ غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کر پا رہے، آپ کو ہر چیز سے وہ خوف آتا ہے، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، تو پھر جو آپ نے جو نظام بنایا، پارلیمانی نظام، جو طرز حکومت ہے، یہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ مذاکرات کی باتیں وقت گزاری کے لیے ہیں اور عوام اور اپوزیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ نہیں، ظاہری بات ہے وقت گزارے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں حکومت جو ہے اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے۔ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ابھی سارا ایشو وہ چلتا رہا خان صاحب کی معافی کے حوالے سے، وہ جس طرح اینڈ ہوا اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ حکومت بھی بہت گھبرا رہی تھی کہ یہ کیا شروع ہو گیا، اچھا، کہ معافی بھی مل سکتی ہے، مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں نا حکومت کی ہوا بھی تو بڑی تیزی سے اکھڑ رہی تھی، تو حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ دوسری طرف خان صاحب کو یہ ہے، ان کا سارا بیانیہ یہ ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں یہ چور ہے سارے۔ تو اگر کوئی بھی پارٹی جو ہے اگر وہ خان صاحب کو راستہ دیتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں بہا کے نہ لے جائیں، اور خان صاحب جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جس دن میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو میری پاپولیرٹی نہیں رہے گی۔ تو خان صاحب نے جب بھی کوئی کام ایسا کرنا ہوتا ہے نا جو ان پاپولر کام ہو، آپ نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے۔ جیسے مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ دینی تھی اور ان لوگوں کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہوا تو انہوں نے کہا سیاسی کمیٹی فیصلہ کر لے۔
تو وہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو کوئی بندہ اگر یہ سمجھا دے کہ بھئی پھر آپ سیاسی کمیٹی کا نام لگا کے کوئی تھوڑی سی بات چل لیں دیں تو وہ ادروائز مجھے کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی. سیاسی کمیٹی میں جان لگتی ہے, انہوں نے ضمنی الیکشن کا فیصلہ بھی کر لیا, انہوں نے اچکزئی صاحب کو اچکزئی والا وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اب انہوں نے جہاں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو خان صاحب کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ خان صاحب نے کمپرومائز کر لیا تو وہ سیاسی کمیٹی رکھی ہوئی ہے اس کام کے لیے. تو یہاں بھی سیاسی کمیٹی کو یہ دے دے مینڈیٹ کہ وہ بات کر لے حکومت کے ساتھ, تو چلے جب بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو نظام میں بہتری آئے گی نا. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ ایگری کر جائیں, الیکشن کا ضابطہ کیا ہوگا, الیکشن کمشنر کا تقرر کیسے ہونا ہے, گراؤنڈ رول تو طے کر لینا تاکہ پھر آگے کھیلتے رہیں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری تبھی آئے گی جب بات چیت ہوگی, لیکن اس وقت جو ماحول ہے اور جو فضا ہے وہ یہی پیغام دے رہی ہے کہ امکانات بات چیت کے بہت کم ہیں. عثمان شامی صاحب, آپ کے نظر میں ایک تو یہ کمیشن تشکیل دینے سے وفاق کو کیا لگتا ہے, کیا مسائل وہ حل کر سکتے ہیں, اور کیا صوبوں کو قائل کرنا آسان ہوگا ان کے لیے؟ اچھا, اس پہ آتے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو ہم نے یہ ماڈل بنایا ہے تقسیم کا آف ریسورسز, تو اس میں یہ جو صوبوں کے درمیان میں جو تقسیم ہوتی ہے اس میں 82% ویٹیج ہے پاپولیشن کی. یعنی آپ نے آبادی بڑھانے کو انسینٹیوائز کر دیا ہے کہ جتنی زیادہ تیزی سے آبادی بڑھاؤ گے اتنے زیادہ تمہیں پیسے ملیں گے ٹوٹل ملک کے جو وسائل ہیں اس کے اندر سے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہمارے آبادی پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, دوسری بات ہم پیسے جو ہے یعنی اس بنیاد پہ بانٹ رہے ہیں کہ آبادی کے تناسب یعنی جو جتنی تیزی سے آبادی بڑھائے گا وہ اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. اچھا, اب دوسرا آپ دیکھیں اس کے اندر ایشو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں اس میں وہ میرے خیال میں اگر ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس جو ہے وہ بمشکل پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد پینشنز ہیں, سبسڈیز, ٹرانسفرز ہیں, سول ایڈمنسٹریشن کے خرچے ہیں جو حکومت چلانے کے, پھر ترقیاتی بجٹ جو ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے ملک چلانا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے, لیکن یہ کوئی آپ نے کچھ نہ کچھ تو ان کو خرچہ اپنا چاہیے ہی ہے نا. آخر یہ قرضہ جو ہے وہ ہم سب کے اوپر ہم نے ادا کرنا ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کا نظام چلا رہے ہر سال صرف قرضہ لے کے, تو کچھ نہ کچھ قربانی جو ہے وہ صوبوں کو دینی پڑے گی. دوسرا, آپ ایک اور بات پہ غور کریں, باقی تو ساری باتیں ہو گئیں, لیکن یہ جو وفاق کے جو لوگ ہیں وہ شور مچاتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں جو صوبوں کے پاس چیزیں دی گئیں تو اس کی لاجک یہ تھی کہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ اس سے بہتر ہوئے گی. ٹھیک ہے, یعنی یونیورسٹیوں کے اوپر توجہ زیادہ ہوئے گی اور یعنی گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پیسے خرچ کیے جائیں گے مختلف مد میں, جو ہیلتھ ہو گیا, جتنے بھی چیزیں ٹرانسفر کی گئیں. اگر کہیں پہ آپ کو کہیں کوئی امپروومنٹ نظر آتی ہے تو بتا دیں. دوسری بات یہ کہ صوبوں میں آ کے رک گیا کام, آگے ڈیولوشن ہوئی نہیں. یہ جو ابھی بڑی بحث چل رہی ہے جو چھوٹے صوبے بنانے کی, وہ بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو صوبوں میں بھی ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی کسی چیز کو نیچے جانے نہیں دیتے. ابھی آپ دیکھیں کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کر لیں آپ, وہ آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا جب ہم وفاق کے پاس سے تو بڑی فنڈنگ اویلیبل تھی, تو اب صوبوں میں بڑی مشکلات ہیں ان کو, اور یہ نظر آ رہے ہیں فگرز میں ساری چیزیں. تو بات یہ کہ ایک فلاڈ ماڈل ہم نے بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے جمہوریت چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی انکلوژن نہیں چاہتے ڈیموکریسی میں. تو جب آپ لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے, ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوئے گی, تو پھر ظاہری بات ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو اب اس وقت جو وفاق کی توقع ہے وہ تو یہی ہوئے گی جس طرح یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ بھئی یا تو کوئی تھوڑا خرچہ اپنا ذمہ لے لو, یا پھر یہ کہ کوئی اپنے شیئر میں سے کچھ ہمیں پیسے دو. اب آپ دیکھیں صوبوں کی ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 57% یہ ریسورسز لے جاتے ہیں ملک کے, اور پھر جب کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں وفاق ہماری مدد نہیں کر رہا. یار آپ نے وفاق کے پاس چھوڑا کیا جو وہ آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہیں دیتے. ابھی آپ دیکھیں باتیں اس لیے چل رہی ہیں پی ایف سی کے پروونسز میں بھی فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ کہ ایک جو ہے برابر تقسیم ہو صوبوں کے اندر بھی. تو بات وہیں پہ پھر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ صوبوں کی ایک جو بحث چھڑی ہے پھر اس معاملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے.